السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان لاتے ہوئے بندہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سے کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ کلمہ بہت عظمت والا ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے، اور یہ کلمہ جب بندے کے اندر اس کے دل میں جذب ہو جاتا ہے تو ایمان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو پھر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، اور رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کلمے کی بڑی شان ہے، کلمہ پڑھ کے بندہ صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان، جیسے عرض کیا کہ زبان سے اقرار کرنا، جب زبان سے کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا اقرار کر لیا، پھر دل نے اس کی تصدیق کر دی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے جب اقرار کر لیا کلمے کا، پھر دل نے اس کی تصدیق کر دی، تو پھر بندے کے اعضاء جو ہیں ان کی حرکات اس کے تابع ہو گئی، یعنی تمام اعمال اب اس کلمے کے مطابق چلیں گے۔ کلمہ کیا ہے؟ قرآن و سنت، پورا نظام اسلام کلمہ ہے۔ کلمے کی تفسیر پورا قرآن، پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ڈال دیتا ہے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کلمہ اس کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ توحید والا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ رسالت والا حصہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر دیکھیں، لا الہ الا اللہ حقوق العباد کی طرف ہمیں گامزن کرتا ہے، یعنی اللہ کے حقوق کیا ہیں، پھر ہم نے ان کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ حقوق العباد کی طرف ہمیں لاتا ہے کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ گویا کلمہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا مظہر ہے۔ عالم ارواح میں جب انسان نے کلمہ پڑھا، اللہ نے جب فرمایا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اس وقت سب نے کلمہ پڑھا، اور آج جب دنیا میں انسان جسم کی شکل میں آتا ہے تو اس کلمے کو اپنے اندر پاتا ہے۔ بچے کی پیدائش پر بچے کے اندر وہ کلمہ اس میں محفوظ ہوتا ہے، لیکن پھر ماحول اور ماں باپ اس کو بدل دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔
کلمہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ روحانی شکل میں تھا اس نے اس کلمے کو پڑھا تھا۔ اب جب انسانی شکل میں آیا تو وہ کلمہ اس کے اندر موجود ہے، ایمان ہر ایک کے اندر موجود ہے، لیکن اب ماحول کا اثر اتنا زیادہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ کلمہ چھپ جاتا ہے، ایمان اس کا چھپ جاتا ہے، پھر وہ نفس یعنی جسمانی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے اور اللہ سے رابطہ توڑ بیٹھتا ہے۔ کلمے کی شان بہت بڑی ہے، ہر نبی جو بھی آیا اس نے اسی کلمے کا ہی لوگوں کو بیان کیا، لوگوں کو کلمے کی طرف بلایا کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی تمام لذتوں کو چھوڑ کر جب اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو دنیا بھی آپ کی مل جائے گی اور اللہ کی رحمت بھی آپ کو ساتھ ہوگی، دنیا بھی اور آخرت دونوں آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ جب زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو دل سکون پاتا ہے اور پھر روح غذا لیتی ہے، اسی طرح پھر جسم میں ایمان گردش کرتے ہوئے بندے کو اعمال صالح پر گامزن کر دیتا ہے۔ یہ کلمے کی شان ہے۔ کلمہ انسان کو اللہ سے ملاتا ہے اور اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی پہچان جو ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ کی پہچان اس کے ناموں سے اور اس کی صفات سے ہوتی ہے، اس کی ذات میں نہیں جانا ہوتا۔ جو اللہ کی ذات میں گیا وہ مشرک بن گیا۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب عیسائی ذات الہی میں گم ہوئے تو پھر 3 خداؤں کے قائل بن بیٹھے۔ اسی طرح سے اگر بندہ یہ یاد رکھے کہ کلمہ جو ہے وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی پہچان کراتا ہے، صرف اس کے ناموں سے اور اس کی صفات سے۔ جب بندہ اللہ کی ذات میں جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ خود ہی فنا ہو جاتا ہے، جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے پر اپنی رحمت کے بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا، لوگ اس کی پرستش کر رہے تھے تو اس کو عبادت کے قابل سمجھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ عبادت کے قابل نہیں۔ جب وہ ڈوب گیا فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے رات کو چاند نکلا، لوگ چاند کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، صبح غائب ہو گیا، انہوں نے کہا غائب ہونے والا تو خدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھا رات کو پھر لوگ ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں، صبح سویرے ستارے بھی غائب، فرمایا یہ چاند سورج ستارے یہ خدا نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو واحد ہے، لا شریک ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے لا۔ تو وہ پریشان ہو گیا، کچھ نہ بن سکا اس سے۔ اللہ کی شان اسی کلمے کے اندر ہے۔ کلمہ جب بندے کے اندر کھپ جاتا ہے، رچ بس جاتا ہے، تو اس بندے پر آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے بھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان کام نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں۔ ایک یہودی لڑکے کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے، اس کی موت قریب تھی، مرنے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی
اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر باپ نے اس کو اجازت دی تو اس نے کلمہ پڑھا اور کلمے پر اس کی موت ہو گئی، تو گویا اسلام پر، ایمان پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، کیونکہ کلمہ اس کے اندر گیا اور روح نکل گئی۔ کلمہ اندر تھا، روح باہر تھی۔ کلمہ کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان اندر تھا، روح باہر نکل گئی، تو گویا ایمان کو ساتھ لے کر گئی۔ تو وہ ایمان کے ساتھ جو بندہ رخصت ہوتا ہے دنیا سے، وہ اللہ کے ہاں بھی جنت میں مقام پاتا ہے۔ غور کریں، یہی کلمہ ہی تھا جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جنید بغدادی کی طرف کسی بادشاہ کا پیغام آیا اس کی بیمار شہزادی کے لیے جو لا علاج ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس کی طرف یہی علاج بطور اسی کلمے کو ہی بیان فرمایا، جس سے وہ شفا یاب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو کچھ ان کے نیچے ہے، سب کا سب ایک ترازو میں رکھ کر تولا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو کلمہ جو ہے وہ زمین و آسمان اور جو اس کے اندر باہر ہے جو کچھ، سب سے بڑھ کر کلمے کا وزن ہے۔ یعنی جو بندہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ گویا تمام کائنات ایک طرف اور اس بندے کی شان ایک طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کی شان تمام کائنات سے بلند ہو گئی۔ اس کی شان کلمہ پڑھنے والے کی بہت عظیم ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا، یہ ایک حدیث ہے جو کہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا بندہ، یعنی جو کبیرہ گناہ، بڑے گناہ نہیں کرتا، وہ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ گویا اس بندے کے باطنی حجاب کھلتے ہیں، رحمت الہی سے سرشار ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کلمے کی شان۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ہمارے اندر بسا کر ایمان کی دولت سے سرشار فرمائے اور دنیا اور عاقبت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔